बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक चैलेंज वीडियो है हम सब के लिए, जिसमें हम सब इस बाबरकत महीने में, रबीउल अव्वल के महीने में हम मैक्सिमम दुरूद पढ़ते हैं और हम डेली के डेली इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में पेश करेंगे, ताकि ये हमारा खूबसूरत गिफ्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए और वो हम सब के लिए दुआ करें। तो अगर आप लोग भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसमें जरूर हिस्सा लें, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि मैं कैसे कह रही हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवानी है। डेली तो मैं कहती हूँ कि जी कमेंट करें, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे, और आज हलीमा आप ही कह रही हैं जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवानी है। तो देखें, हम दुरूद पढ़ने लगे हैं और दुरूद पढ़ने के पीछे जो मैकेनिज्म है, जो लास्ट लाइव मैंने की है उसमें भी मैंने शेयर किया था लोगों के साथ, और इससे पहले मैं बारहा अपनी वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से आप सब के लिए अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, दुरूद इब्राहिमी की बहुत सारे हमने फजाइल सुने हैं, बहुत सारी हमने बेनिफिट सुने हैं, लेकिन जब से मैंने दुरूद इब्राहिमी की ये फजीलत सुनी है कि और कोई चीज मुझे इसके अलावा इतनी अट्रैक्ट ही नहीं की। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ दुरूद इब्राहिमी के हवाले से, मेरा दिल करता है कि मैं बार बार आप सब से इसी फायदे को शेयर करूँ, इसी बेनिफिट को शेयर करूँ। ध्यान से समझिएगा, वो ये है कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हो तो मतलब आप उनके लिए दुआ कर रहे हो, ठीक है? दुरूद इब्राहिमी का मतलब यही है ना, अल्लाह उन पे सलामती भेज, अल्लाह उन पे बरकत भेज, उन पे रहमत नाजिल फरमा, ठीक है? तो ये सब हम दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर रहे होते हैं। क्या उन्हें हमारी दुआओं की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ये दुआएं हम इनडायरेक्टली अपने लिए कर रहे हैं, अपनी आखिरत को संवारने के लिए कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई तुम्हें दुआ दे तो तुम पर लाजिम है तुम भी उसको उन्हीं अल्फाज से या उससे बेहतरीन अल्फाज से जवाब दो। अब ये ड्यूटी आयद कर दी है अल्लाह ताला ने हम सब पे। इस चीज को आप सोच लें कि अगर कोई आपको दुआ देगा ना आज से, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको उन्हीं अल्फाज से, उससे बेहतरीन अल्फाज से जवाब देना है आपने। ये अल्लाह ने ड्यूटी आयद की है। जैसे हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं कि आप पे सलामती हो, और बदले में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, यानी कि आप पे भी सलामती हो। तो ये इस्लाम का एक मैकेनिज्म है, ठीक है? तो इसी तरह कि जब आप उनके लिए दुआ करेंगे दुरूद में, वो भी पाबंद होंगे अल्लाह के हुक्म से आपको दुआ देने पे। तो अब सोचें कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए दुआ करें तो क्या फिर आपको कोई जिंदगी में हसरत रहेगी, या कोई कमी रह जाएगी, या आपकी कोई परेशानी बाकी रहेगी? बिल्कुल नहीं। यही तो एक वजह है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से मोजज़ात होते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं है। तो जब मैंने पहली बार इस रमजान में दुरूद इब्राहिमी की ये फजीलत सुनी, जुम्मे का वो दिन था और पूरा दिन मैं दुरूद पाक पढ़ती रही, दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रही, और आफ्टर इफ्तारी इतना स्माइल कर रही थी खुद में ही कि, और मैं सोच रही थी दिल ही दिल में, मैंने ये अल्फाज कहे, आज मेरे नबी ने मेरे लिए दुआ की होगी। इस चीज को इमेजिन करें, अपना नाम लेके, आज मेरे नबी ने हलीमा के लिए दुआ की है। क्या हमारी इतनी औकात है कि इतनी अमाल है कि हम अपने नबी से दुआ करवा सकें? लेकिन ये मेरे अल्लाह की और मेरे नबी की रहमत है, उनकी बरकत है, उनका शफीक होना है कि वो हमारे अमाल को नहीं देखते, हमारी माफी को देखते हैं, हमारी नीयत को देखते हैं, हमारे जज्बे को देखते हैं। हम इतने सालों गुनाह करते रहते हैं, लेकिन जब भी उसकी बारगाह में जाओ, उसके दरबार में जाओ, वो माफ कर देता है। और ना सिर्फ वो आपको माफ करता है, बल्कि वो आपको इसके इनामात भी देता है। तो आज आप अहद कर लें कि आज से आप अपनी जिंदगी में, चाहे रबीउल अव्वल है, चाहे रबीउल सानी है, चाहे मुहर्रम है, कोई भी महीना है, आपने लाजमी दुरूद को पढ़ना है, दुरूद को नहीं छोड़ना। अपने लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाते रहना है आपने, ठीक है? तो खुदा के वास्ते अपनी मसरूफ जिंदगी में से अल्लाह की याद के लिए टाइम निकालें, कि अल्लाह खुद कहते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा कि ए आदम की औलाद, अपने आप को फारिग करो मेरे जिक्र के लिए। तो इसका आपको फायदा क्या होगा कि जब आप अपनी मसरूफियत में से फ्री टाइम निकालेंगे अल्लाह के लिए, तो अल्लाह आपके दिल को गनी कर देगा और आपकी गुर्बत को दूर कर देगा, और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी आपके बर्डन हैं, आपकी लाइफ में आजमाइशें चल रही हैं, उन सब को मिटा देगा। ये मेरे अल्लाह का वादा है। देखिए, कुरान पाक की आयत का मफहूम है कि वो दुआओं को कबूल कर लेता है, वो दुआओं को सुनता नहीं सिर्फ, बल्कि उनको कबूल करने का वादा किया अल्लाह ने। तमाम सिस्टर्स जो ये सोचती हैं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो उस अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है। कमी हमारे में है, हमारे पढ़ने में है, हमारे मांगने में है। हमें उस कमी को, उस शॉर्ट कमिंग को निकालना है अपनी जिंदगी में से। क्या हम पढ़ने में गलती कर रहे हैं, कोई जेर जबर की गलती हो रही है हमसे, क्या कुछ ऐसा जिंदगी में गुनाह कर रहे हैं जिसकी वजह से दुआएं रुकी हुई हैं? तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करने के बाद जो है वो आप दोबारा से अल्लाह की तरफ रजू करें। वो कहता है कि वो दुआएं सुन लेता है। और मोहम्मद अली बहुत ही खूबसूरत वाकया सुनाते हैं कि मेरे एक दोस्त थे मौलवी टाइप,
تو میں نا ذرا ان سے دور دور بھاگتا تھا کہ یار مولوی تو بہرحال انہوں نے ایک دن نا میرا دروازہ نوک کیا اور کہا کہ علی بھائی میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ مجھے نا ایک بک فیئر پہ لے گیا. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے قرآن ٹرانسلیشن مجھے گفٹ کی. تو کہتے کہ وہ میں نے رکھ لی ہی کیا جو کہ روایتی مسلمان کرتے ہیں کہ اس کو غلاف میں بند کر کے سب سے اوپر رکھ دیا کہ جہاں کبھی ہاتھ بھی نہ جائے. 3 ماہ اس چیز کو گزر گئے. پھر ایک دن میں بہت ہی سیڈ بیٹھا ہوا تھا, بہت سٹریس میں تھا انہی وجوہات کی وجہ سے, کچھ پرسنل ریزن تھی. تو اچانک میرے دل میں آیا کہ قرآن کھول کر ویسے ہی پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہ جب میں نے قرآن کھولا اور کہتے ہیں پہلی آیت جو میرے سامنے آئی سورہ آل عمران کی کہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو, جب وہ آیت میرے سامنے آئی میں حیران رہ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ تو اللہ نے مجھے جواب دے دیا کہ میں غم کی حالت میں تھا اور اللہ مجھ سے قرآن کے تھرو ہم کلام ہوئے کہ اگر تم مومن بنتے ہو, اگر تم اللہ کے راستے پہ چلتے ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ صرف محمد علی کی سٹوری نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگوں کی سٹوری ہے. اور آپ نے خود بھی آزمایا ہوگا کہ جب آپ پریشان ہوتے ہو قرآن جہاں سے بھی مرضی کھول کے پڑھ لو اس کو, آپ کو آپ کی پریشانی کا حل مل ہی جاتا ہے. اور وہ پھر حل ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد دل اتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور موٹیویشن کی ضرورت نہیں رہتی. دیکھیں آپ مسلمان ہیں تو جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو کیا یہ موٹیویشن سفیشینٹ نہیں ہے آپ کے لیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت بنائی ہے اور آخرت آپ کے لیے برائٹ ہوگی انشاءاللہ اگر آپ محنت کرتے ہیں. دیکھیں جب بندہ نیک عمل کرتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, آفرنٹ ہو سکتا ہے, یعنی کہ آپ کو اتنی دنیاوی کامیابی نہ ملے, ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگ آپ کو ٹانٹ بھی کریں کہ دوسرے بندے آپ کو دیکھ کے کہیں کہ یہ تو اتنی نمازیں پڑھتا ہے, اتنا پرہیزگار ہے, لیکن اس کی لائف کتنی بری جا رہی ہے. دیکھو اس عمر میں ہی اس کو حجاب کرنا پڑ گیا, اس عمر میں ہی جو ہے وہ اس نے داڑھی رکھ لی, تو یہ تو کوئی لائف نہ اس کے اوپر پریشر ہے گھر والوں کا, دین کا پریشر ہے, جو اس عمر میں ہی یہ دین کو فالو کر رہی ہے اتنا. لیکن جو بندہ اس چیز کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ الحمدللہ, وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ آئی ایم ریئلی انجوائنگ مائی لائف. تو وہ تمام میری سسٹرز جو مایوس ہو چکی ہیں, جو گیو اپ کرنا چاہتی ہیں, خدارا یہ شیطان ہے جو آپ کو بہکا رہا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی. اس ٹائم پہ وہ بندہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے, کچھ بھی نہ پڑھے, سجدوں میں صرف 2 سجدے کر لے تو شیطان بھاگ جاتا ہے آپ سے. تو یہی وجہ ہوتی ہے نا, اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارا فوکس نہیں رہ رہا ہوتا, ہم جتنا مرضی کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نماز میں, لیکن ہمارا دھیان نہیں لگ پا رہا ہوتا, کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ آپ کو بہت زیادہ ورگلا رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ شک و شبہات پیدا کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ایک مرتبہ بھی غلطی سے آپ کے ذہن میں آ گیا کہ میری دعائیں نہیں سن رہا اللہ, میں ذکر کر رہی ہوں, میں سب کچھ پڑھ رہی ہوں, لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, شیطان کو موقع مل جاتا ہے آپ کو اللہ سے اور دور کرنے کا. ٹھیک ہے, پھر وہ آپ کو اتنی دور لے جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ خدا نخواستہ کفر پہ بھی تیار ہو جاتے ہو. اور یہ کفر کی ہی قسم ہے جو آپ کہہ لیتے ہو کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے. نعوذ باللہ, یہ آپ نے اللہ کے صفاتی نام سے انکار کیا. آپ نے السمیع, سننے والا, اس کا ایک صفاتی نام ہے جس سے آپ نے انکار کر دیا ہے. تو یہ کتنا بڑا شرک ہو گیا, کتنا بڑا یہ کفر ہو گیا. تو کبھی نہیں اپنے زندگی میں کہنا اللہ نے میری سنی نہیں, اللہ میری سنتا نہیں ہے. استغفر اللہ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ سننے والا ہے, وہ جاننے والا ہے, وہ قبول کرنے والا ہے. تو چیلنج کچھ یوں ہے, باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, بہت لمبی ہو گئی ہیں آج باتیں. تو چیلنج کچھ یوں ہے کہ ہم نے ڈیلی 3 دن یہ کرنا ہے. میں زیادہ اس کو ہفتے پہ نہیں لے کے جاؤں گی, ہم 3 دن کریں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ سکسیسفل رہا تو انشاءاللہ پھر سے ہم اس کو لے کے چلیں گے, کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس میں ہم میکسیمم کوشش کریں گے اکٹھے مل کے پڑھیں, محفل کی صورت میں پڑھیں. تو آپ نے ڈیلی درود ابراہیمی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹا درود ابراہیمی 100 مرتبہ, 50 مرتبہ, جتنی مرتبہ آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں. 313 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں, 500 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں, جتنی بھی مرتبہ آپ پڑھ سکتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں. اگر آپ کوئی اور وظیفہ کر رہی ہیں, فار انسٹنس اگر استغفار کر رہی ہیں, کچھ اور کر رہی ہیں, تو میں آپ کو کہوں گی کہ اس کو 3 دن کے لیے روک دیں اور درود ابراہیمی پڑھیں. آپ دیکھو گے کہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. اور جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو کوشش کرو میکسیمم 313 مرتبہ لازمی پڑھ لو. ٹھیک ہے, تہجد میں پڑھ لو, فجر میں پڑھ لو, عشاء میں پڑھ لو. 3 دن آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ. اپنے آپ کو تھوڑا سا ایفرٹ میں ڈالو, اللہ آپ کے لیے ضرور آسانیاں کرے گا. جب آپ اس کی راہ میں تھوڑا سا مشقت کرو گے تو آپ کی دنیاوی مشقتوں کو کم کر دے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہترین سودا ہے. آپ آرام سے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہو, آپ کے دنیاوی کام ہوتے رہیں گے, کتنا مزہ آئے گا. میں اپنی پریکٹس بتاتی ہوں کہ میں کیسے پڑھتی ہوں. درود ابراہیمی جب آپ نے بلک میں پڑھنا ہوتا ہے نا تو فوکس آٹومیٹکلی آؤٹ ہو ہی جاتا ہے. تو میں اس کو فون پہ لگا لیتی ہوں. ٹھیک ہے, درود ابراہیمی کو 100 ٹائمز. فاسٹ میں ایک ہے جس میں وہ آپ کو 31 منٹس کی ویڈیو ہے, اس پہ 31 منٹس آپ لگا لو. ایک ٹائم پہ تہجد میں 31 منٹس بیٹھو,
اس کے بعد آپ ظہر میں اصل میں جس میں بھی آپ کو فری ٹائم مل رہا ہے، آدھا گھنٹہ دوپہر میں بیٹھو، آدھا گھنٹہ شام میں بیٹھو، تو 3 دن آپ کر کے دیکھو، یقین کرو آپ کو مزہ آنے لگے گا، بہت انجوائے کرو گے آپ اپنے کام نا۔ 1.5 گھنٹہ آپ نے اپنے 24 گھنٹوں میں سے نکالنا ہے اللہ کے لیے، اور یہ 1.5 گھنٹے میں اللہ اتنی برکت دے دیں گے، آپ یقین کرو کہ آپ کے کام بھی ہوں گے، آپ نے ذکر بھی کیا ہوگا، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، گارنٹیڈ بات ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی پیچھے نہ رہے، کیونکہ یہ بات ہے نبی پہ درود بھیجنے کی، اس میں کنجوسی مت کریں۔ پھر بھی میں آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتی، آپ جتنی مرتبہ آسانی سے پڑھ سکتی ہو اتنی مرتبہ پڑھ کر مجھے ایک کامنٹ کرنا ہے آپ نے اسی ویڈیو میں، اور انشاءاللہ ہم اگلی ہی ویڈیو میں اس کو فائنل کر کے کہ اتنی تعداد میں ہو گیا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف 3 days ہم انشاءاللہ لائیو کا ایک ٹائم رکھیں گے، انشاءاللہ لائیو میں آ کے دعا کریں گے، لائیو میں سب نے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ سب پہ رحم کرے، اپنا کرم کرے۔ So let's get started with today's دعا سیریز۔ اللہ پاک عمرانہ پروین، معروف فرید، مسکان رانا، سمیرہ آغا پروین، اناشو موہد نبی، رفیق خان، نسرینہ بشیر، ماہا چودھری، انم شبان، ندا این اذہان، علی شہناز، علیشا ناز، ہما نگار اینڈ ہسبینڈ، شیخ اشرف، خاتون وحیدہ، مسز علی، ہدا ملک، شیبہ میر، ثانیہ تحرین، گلشن تمکین، اینی اینڈ فیملی، سید نیاز، نبیل، زرینہ عباس، فوزیہ فیضان چودھری، راشدہ پروین انسن، فرحان، عرفانہ، رفیہ انجم، ریان جان، منیزہ فرحان، قاسم خان، روبینہ شاہین، بروکن گیمنگ، عمرانہ علی گل، عبدالغفران، مونا نہید، فرحت انصاری، صبا ادریس انکیر، شہناز خان، شادمہ شگفتہ، سائقہ، مہذبین خان، ایاز ملک، ممتاز سلیم، گلناز اینڈ فیصل، امن، نشا طلال، مائلہ، شاہدہ نواز، فاطمہ، ارہا سلمان۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان، اللہ پاک ان کو بہترین نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے رزق کی تنگی کو دور کر دیجئے، اللہ پاک ان کو وسیع رزق عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، ان کے شوہروں کو ہدایت عطا کیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے، اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے، آمین ثم آمین۔ تو اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا منشن کیجئے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔